حالانکہ کوئی پاکستانی میڈیا چینل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور نیم عسکری اداروں کی قربانیوں کا ذکر کرتے نہیں تھکتا، کوئی چینل یا اخبار بھارت، کشمیر اور افغانستان کے بارے میں طے شدہ ریاستی موقف سے انحراف یا ناقدانہ جائزے میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اس بابت ریاستی موقف سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ کسی اردو چینل یا اخبار میں پشتون تحفظ موومنٹ کے اجتماعات یا منظور پشتین کے بیانات کی کوریج نہیں ہوتی، کیونکہ ریاستی اداروں کا خیال ہے کہ پی ٹی ایم کی خبری تشہیر وسیع تر قومی مفاد میں نہیں۔ میڈیا لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے وقتاً فوقتاً لگنے والے احتجاجی کیمپوں کی کوریج سے بھی پرہیز کرتا ہے، کیونکہ یہ موضوع بھی حساس فہرست میں شامل ہے۔ 25 جولائی کے عام انتخابات سے پہلے، انتخابات کے روز اور بعد میں جو کچھ ہوا، اس بارے میں ملکی و بین الاقوامی سطح پہ مبصرین اور سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو بھی میڈیا نے بحیثیت مجموعی کھل کے ناقدانہ کوریج دینے سے پرہیز کیا، تاکہ جمہوریت کا سفر جیسے کیسے جاری رہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پاک چین تعلقات اور سی پیک کے تناظر میں ریاستی لائن سے الگ نہیں سوچتا، نہ ہی چین کے اندرونی سیاسی و قومیتی معاملات پہ مغربی میڈیا کی ناقدانہ رپورٹنگ کو گھاس ڈالتا ہے۔ افغانستان اور بنگلہ دیش چھوڑ کے دیگر برادر مسلمان ممالک بشمول سعودی عرب میڈیا اور ریاستی موقف کم و بیش یکساں ہے۔ سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کی الحمرا آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کو اسٹیج ڈراموں کی آڑ میں لچر پن روکنے میں ناکامی کی پاداش میں توڑ دیا گیا ہے، اور صوبائی وزیر اطلاعات نے حکم جاری کیا ہے کہ آئندہ وہ ذاتی طور پہ ڈراموں کے اسکرپٹ پڑھ کے منظوری دیں گے تاکہ قومی ثقافتی اقدار کا تحفظ ہو سکے۔ اسی الحمرا آرٹس کونسل میں 3 ہفتے قبل منعقد ہونے والے فیض میلے میں چند مقررین کو اس خدشے کی بنا پہ شرکت سے روک دیا گیا کہ کہیں ان کے منہ سے ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جس سے نئی نسل گمراہ ہو جائے۔ میڈیا نے پچھلے 10 برس میں جس طرح زرداری اور نواز شریف حکومت کے لتے لیے، اس کے مقابلے میں عمران حکومت کے لیے میڈیا کا رویہ اب تک بحیثیت مجموعی دوستانہ یا نیم ناقدانہ ہے، کیونکہ میڈیا بھی واقف ہے کہ موجودہ حکومت پہ پرانے انداز کی تنقید کا سیک کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور خود میڈیا کے لیے اس خود سری کے کیا کیا مزید انفرادی و اجتماعی نتائج نکل سکتے ہیں۔ رہا سوشل میڈیا، تو جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند ماہ قبل سائبر سپیس میں سرگرم ریاستی بیانیے کے مخالف صحافیوں اور بلاگرز کے نام لے کے ان کے بیرونی ڈانڈوں کے نقشے اور گراف بنا کے بے نقاب کیا، تب سے سائبر محاذ پہ بھی سرکار اور ریاست مخالف پوسٹوں میں خاصی کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ اور محبان وطن کی پرہجوم غدار شناخت ٹرولنگ ایسی پوسٹوں اور ٹویٹس کا تسلی بخش قلقمہ کر رہی ہے۔ اس سب کے باوجود 3 روز قبل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کو تفصیلی میڈیا بریفنگ میں کہنا پڑ گیا کہ میڈیا جو ریاست کا چوتھا ستون ہے اور کسی بھی ادارے سے زیادہ نوجوانوں کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اگر یہی میڈیا صرف 6 ماہ تک اندرونی اور بیرونی سطح پہ پاکستان کے مثبت پہلو اور ترقی دکھائے تو دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثبت تصویر دکھانے کے لیے پچھلے 1 برس میں جو اعلانیہ و غیر اعلانیہ انتظامات کیے گئے، وہ بھی ناکافی لگ رہے ہیں۔ اب تو یہی راستہ ہے کہ تمام اخبارات و چینلز کے لیے ایک مرکزی نیوز روم بنا دیا جائے اور ایک ہی خبرنامہ اور اخباری فرنٹ اور بیک پیج تیار کر کے نشر اور شائع کرنے کا پابند کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے برادر شمالی کوریا سے سوشل انجینئرنگ کے ماہرین بھی منگوائے جا سکتے ہیں، جو صحافیوں، اینکروں، مدیروں اور میڈیا مالکان کو تربیت دیں کہ ریاست اور میڈیا ایک ہی بانسری سے کس طرح یک رنگ و ہم آہنگ بیانیہ دھنیں کامیابی سے تخلیق کر سکتے ہیں۔